السلام علیکم۔ یہ آپ کو ایک جو آج ٹیکنیک بھیجی گئی ہے اس میں اللہ ذات کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ کو ایک پہلے لیکچر دیا گیا تھا اینگل آف آئی کے حوالے سے، اسے آپ نے سن لینا ہے۔ اس میں اللہ ذات کو جب کریں گے تو آپ الفا سٹیٹ میں کیا آپ روحانیت کے درجے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک اینگل آف آئی اور ایک اس میں اللہ ذات، دیکھیں سب سے بڑی جو پاور ہے نا مسلمانوں کے پاس، وہ اس میں اللہ ذات کی ہے۔ اس میں اللہ ذات میں خود اتنی بڑی پاور موجود ہے کہ جو اپنی ذات کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ دیکھو کسی کا نام ہوتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ بندہ سامنے ہو یا نہ ہو۔ مثلا آپ ادھر بیٹھے ہوئے نا، کوئی آواز دے گا آپ کو، مثال کے طور پہ آپ کا نام احمد ہے، احمد بلائیں گے تو فوراً آپ جو ہے نا وہ چونک اٹھیں گے۔ اگر آپ کا تصور کر کے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام یا آپ کی تصویر پر کوئی ویسی توجہ کے ساتھ بیٹھا ہوگا نا، تو پھر بھی اس کے اثرات، اگر وہ عمل کامل ہے، اگر وہ صحیح توجہ پریکٹس رکھتا ہے، اگر نہیں بھی اس کی یہ چیزیں ہیں، تو پھر بھی اگر وہ آپ کا نام، تصویر یا کوئی لنک لے کر اگر وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں نا، تو اس کی ویوز آپ تک پہنچیں گی۔ تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جس کا نام لے رہے ہیں وہ تو خود، یعنی ان سے تو بڑی پاور ہی کوئی نہیں، اور اسی کی وجہ سے تو ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پوری کائنات، پوری یعنی کہ جو جہان ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز میں اس کی قدرت کا لنک ہے، تو ہم اسی کا نام یوز کر رہے ہیں، اللہ۔ تو جب آپ اللہ کو اپنے تصور میں لا رہے ہیں، اپنے کنیکشن میں لا رہے ہیں، اپنی توجہ میں لا رہے ہیں، اسے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسے اپنے اندر لکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک آپ نے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور اسے ایک خاص اینگل کے اوپر آپ بنا رہے ہیں، تو اس سے آپ کا اندر کھل جائے گا۔ یعنی کہ جتنی ٹیکنیک اوپر آپ نے کی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ یہ بھی شامل کرتے ہیں اور کچھ ٹائم کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو ان ساری پریکٹس میں اس کا رزلٹ ملے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کرنے سے آپ کا جو اورا ہے، انرجی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ اس میں کام کرتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں، آپ کی آواز میں، آپ کے باڈی میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور لوگ ہی نہیں، روحانی مخلوق بھی اٹریکٹ ہوتی ہے۔ آپ کو یہاں میں خاص بات کروں کہ اگر کوئی اس میں اللہ ذات کو صرف اپنے توجہ تصرف میں اور اپنے تصور میں لے کے آتا رہتا ہے نا، جو اس کو پریکٹس کرتا رہتا ہے، روحانی مخلوق اپنے بچوں کو اور خود بھی وہ اس بندے سے علم سیکھنے کے لیے وہ اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خاص اور ایک راز کا نقطہ ہے۔ اور وہ سفر، وہ باطن تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ وہ وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنے شعور سے لاشعور میں پہنچتا ہے، اور اس سے آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا اولیاء کرام یعنی کہ جو بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ روحانیت میں کام کیا ہے، بڑے بڑے عاملین ہیں، کیا وہ سلوا میتھڈ کرتے رہے؟ نہیں، سلوا کچھ بھی نہیں۔ سلوا نے تو اس نے ایک ٹیکنیک یوز کی ہے نا، یعنی تصوف والوں کی ایک ٹیکنیک یوز کری ہے، الفا سٹیٹ، اس کو نام دے دیا گیا، جبکہ اس سے بڑی پاور کیا ہے؟ اس سے بڑی پاور ان چیزوں کی، آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں اور کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو سفر ہوگا نا، دیکھیں آپ اس میں اکیلے ہیں الفا سٹیٹ میں، یہاں پر اس میں اللہ کے ساتھ چلیں گے تو آپ کے ساتھ روحانی مخلوق کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ روحانی بزرگ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ پاور ہاؤس، یعنی جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ کنیکشنز آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کی کوئی بھی ٹیکنیک کر رہے ہو، ساتھ آپ نے اس چیز کو شامل کرنا ہے۔ میں جب پھر آپ کو گائیڈڈ چیزیں کرواؤں گا، ساری وہ آپ کریں گے، تو اس کے اندر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے، تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھے علیحدہ بھی میسج کیے ہیں، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، کہ وہ جب ان چیزوں کو ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ ٹیکنیک کرتے ہیں، تو انہیں نور، روشنی، لائٹ، کوئی بزرگ، کوئی لکھی قرآن پاک کی تحریر، یا ان کی ایسی فیلنگز اور ایسے معاملات اور چیزیں، ہر کسی کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ محبت سے، پیار سے ان چیزوں کو کرتے ہیں، ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ باطن کا سفر ہے۔
اس باطن کے سفر کی اچیومنٹ کے لیے ہم یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کر رہے ہیں کہ کسی پر جا کر کوئی ٹریگر ہو جاتا ہے. ہر بندے کے لیے ایک ٹیکنیک نہیں ہوتی، ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہوتی کہ کسی پر جا کر تو آپ ٹریگر ہوں، کسی پر جا کے تو آپ باطن میں ان ہوں. شروع میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بالکل فریکشن آف سیکنڈز کے لیے، لمحوں کے لیے اس میں جاتے ہیں. روشنی آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، روشنیوں کا آپ مشاہدہ کر لیتے ہیں، آوازوں کا کر لیتے ہیں مشاہدہ، کوئی بھی منظر سامنے آ جاتا ہے، کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، محسوسات ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں رات کو یا کوئی اور ایسی چیز ہو جاتی ہے. یہ سمجھو کہ اب باطن میں چلے گئے اور الفا اسٹیٹ سے تو کہیں آگے نکل گئے آپ. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں جب آپ آگے جاتے ہیں، پھر جب آپ توجہ کرتے ہیں کسی کام کی، کسی معاملے کی، کسی چیز کی، تو وہ 100% ورکنگ کرتی ہے. تو آپ اس چیز کو کریں تو انشاءاللہ تعالی، جیسے آپ نے ابھی یہ میں نے بتایا تھا نا اوپر آڈیو میں، کہ آپ نے اس کو لکھا ہوا دیکھنا ہے، اینگل آف آئی کو ذرا تصور میں لا کے کہ 90 پر ہماری آئی سائٹ ہے، اور ہم یہ اس میں لذات کو لکھا ہوا ظاہری آنکھوں سے پہلے دیکھیں، پھر بند آنکھوں سے دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے اندر جو جاذبیت پیدا ہوگی، جو نظر پیدا ہوگی، وہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ اس چیز کو کریں تو انشاءاللہ اپنے مشاہدات مجھے بتائیے گا. اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ایک مثال ہے، آپ نے وہ سانس والی پریکٹس کر لی، پھر سٹیئر والی کر لی، پھر اس کے بعد یہ کر رہے ہیں، اس طرح بھی ٹھیک ہے. یا پہلے یہ کر کے پھر اگر اس طرف جاتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے. یعنی سانس والی پہلے لازمی ہے، اس کے بعد اس میں اللہ کریں، پھر سٹیئر والی کر لیں، یا کوئی بھی کر لیں، یا پھر سانس والی کر لیں، سٹیئر والی کر لیں، پھر اس میں اللہ. لیبارٹری والے میں چلے جائیں، وہاں پہ اس میں اللہ کا ایک روم ہے، روم ڈیزائن کریں، اس کے اندر جائیں، اس میں اللہ بہت بڑا سارا لکھا ہوا، اس کو وہاں پہ دیکھنا شروع کر دیں. تو یہ تو اب آپ پر ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح سے لے کے جاتے ہیں، کیسے آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں، علم اور کتابیں سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اس میں سائنسدان بن جاتا ہے، کوئی پڑھ کے بھی نہیں سمجھ پاتا. تو یہ بات ہے، تو اپنا اپنا لیول ہے کہ آپ اس کو کس لیول پہ لے کے جاتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں. یہ سب چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں، ان کی پریکٹس کیجیے گا.